بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود بن کنعان کے دور حکومت میں عراق کے ایک گاؤں کو ساریہ نامی ایک غار میں پیدا ہوئے۔ غار میں آپ کی پیدائش کا واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے: آپ کا بت پرست چچا آزر، جو نمرود کا شاہی جوتشی تھا، مستقبل کے آنے کی پیشن گوئیاں کیا کرتا تھا، علم نجوم کا ماہر تھا۔ نمرود کو اس کی باتوں پر یقین بھی تھا۔ اس نے نمرود کو خبر دی تھی کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کی تباہی و بربادی کا سبب بنے گا۔ چنانچہ نمرود نے حکم دیا، آج کی تاریخ سے کوئی مرد اپنی عورت کے ساتھ مقاربت نہیں کرے گا۔ جو عورت حاملہ ہوگی، اس کا حمل فوراً گرا دیا جائے گا۔ جو بچہ پیدا ہوا، اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ ہزاروں مردوں عورتوں کو مقاربت کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا اور نوزائیدہ بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اسی زمانے میں مادر ابراہیم بھی حاملہ تھی، مگر خدا کی قدرت سے حمل ظاہر نہ ہوا۔ جب درد ذرا میں مبتلا ہوئیں، آپ گھر سے باہر پہاڑ کے ایک غار میں پناہ لی اور وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس خوف سے کہ کہیں بچہ قتل نہ کر دیا جائے، آپ کی والدہ نے آپ کو خدا کے سپرد کیا اور غار کا دہانہ ایک پتھر سے بند کر کے واپس گھر چلی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ پہلی امتحانی منزل تھی جب آپ تنہائی میں اپنی ماں کی آغوش اور تربیت سے محروم ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج آپ کے سر پر رکھنا تھا۔ آپ کے لیے دودھ کا خاص انتظام کیا، آپ کے داہنے ہاتھ کے انگوٹھے سے دودھ کا چشمہ جاری کیا، جس سے آپ شکمے سے ہونے لگے۔ اس دودھ میں قوت اس قدر زیادہ تھی کہ بچہ ایک ماہ میں جتنا بڑھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن میں اتنے بڑے ہوئے، 1.25 سال تک آپ اس قابل ہو گئے تھے کہ گفتگو کرنے لگے۔ انہوں نے اپنی والدہ گرامی سے بولا کہ مجھے گھر لے جائیں، لیکن وہ نہ مانی۔ جب وہ گھر گئیں، چپکے سے آپ ان کے پیچھے پیچھے گھر چلے گئے۔ آپ کی والدہ سے آپ کے چچا نے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو بتایا، یہ میرا بیٹا ہے۔ والدہ نے آپ کے چچا آزر سے وعدہ لیا کہ وہ آپ کے بارے میں کسی کو نہ بتائے۔ مقربین، بارگاہ الہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ وہ نہیں ہوتا جو عام انسانوں کے ساتھ ہے۔ ان کو امتحان و آزمائش کی سخت سے سخت منزلوں سے گزرنا پڑتا اور قدم قدم پر جان سپاری اور تسلیم رضا کا مظاہرہ کرنا ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء اپنے اپنے مراتب کے اعتبار سے امتحان کی صعوبتوں میں ڈالے جاتے ہیں۔ بت پرستی کے خلاف ابراہیم علیہ السلام کا جہاد کا ذکر بھی قرآن کریم میں کئی بار آیا ہے۔ قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم اور آزر کے اختلاف عقائد کو جس طرح نمایاں کیا گیا، وہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی چونکہ جلیل القدر نبی اور پیغمبر تھے، اس لیے ان کو بھی 3 مختلف آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا اور اپنی جلالت و قدر کے لحاظ سے ہر دفعہ امتحان میں کامل اور مکمل ثابت ہوئے۔ پہلی بڑی آزمائش جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت جس صبر اور رضا بقضاء الہی کا انہوں نے ثبوت دیا اور جس عزم و استقامت کو پیش کیا، اس کی مثال کوئی اور نہیں ملتی۔ آزر سے اختلاف کے بعد وقت بادشاہ نمرود سے آپ کا مظاہرہ ہوا۔ نمرود جو خود کو خدا کہلواتا تھا، وہ خدائے واحد کی بندگی کیسے کرتا؟ آخرکار اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ آگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ ایک روایت میں ہے 40 دن تک لکڑیاں جمع کی گئی، 40 دن تک آگ جلائی گئی۔ جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل، میرے خلیل کے آگ میں گرنے سے پہلے تو وہاں پہنچ جا۔ جبرائیل برق رفتار کے ساتھ وہاں پہنچے، آگ زار بنا دیا اور آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی بن گئی۔ اس کے بعد دوسرا بڑا امتحان جب حضرت اسماعیل اور ہاجرہ کو فاران کے بیابان میں چھوڑ آنے کا حکم ملا تو وہ بھی معمولی امتحان نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی تک اولاد سے محروم تھے۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں فرزند کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی، اور یہ دعا اس طرح قبول ہوئی
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھوٹی بیوی زوجہ حضرت ہاجرہ حاملہ ہوئیں، اس لیے حضرت سارہ جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی، اسے پتہ چلا تو انہیں بتقاضائے بشریت حضرت ہاجرہ سے رشک پیدا ہو گیا، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو انہوں نے حضرت ہاجرہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت ہاجرہ مجبور ہو کر ان کے پاس سے چلی گئی۔ سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اصرار کیا کہ ہاجرہ اور اس کا بچہ اسماعیل میری نگاہ کے سامنے نہ رہیں، ان کو میری نگاہ سے دور کسی جگہ لے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اصرار بے حد ناگوار گزرا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلع کیا کہ ہاجرہ اسماعیل اور تیرے لیے مصلحت اسی میں ہے کہ سارہ جو کہتی ہے اس کو مان لو۔ اسماعیل علیہ السلام ابھی بچے ہی تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو ان کی والدہ ہاجرہ کو اس بنجر اور ویران علاقے میں چھوڑ آئے، جو اب تک مکہ معظمہ کے نام سے مشہور ہے اور عالم اسلام کا قبلہ ہے۔ پھر 3 شب مسلسل خواب دیکھتے رہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابراہیم تو ہماری راہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی دے۔ انبیاء علیہ السلام کا خواب اور وحی الہی ہوتا ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام رضا و تسلیم کا پیکر بن کر تیار ہو گئے کہ خدا کے حکم کی جلد سے جلد تعمیر کریں، مگر چونکہ یہ معاملہ تنہا اپنی ذات سے وابستہ نہ تھا، بلکہ اس آزمائش کا دوسرا جز وہ بیٹا تھا جس کا نام اسماعیل تھا، اس لیے باپ نے بیٹے کو اپنے خواب اور خدا کا حکم سنایا۔ بیٹا ابراہیم جیسے موجود انبیاء اور رسول کا بیٹا تھا، فوراً سر تسلیم خم کر دیا اور کہنے لگا کہ اگر خدا کی یہی مرضی ہے تو انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ اس گفتگو کے بعد باپ بیٹے اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے جنگل روانہ ہو گئے۔ آپ نے بیٹے کی مرضی پا کر مذبوح جانور کی طرح ہاتھ پیر باندھے، چھری کو تیز کیا اور بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا کر ذبح کرنے لگے۔ فوراً خدا کی وحی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک یہ بہت سخت اور کٹھن آزمائش تھی۔ اب لڑکے کو چھوڑ دو اور تیرے پاس جو مینڈا کھڑا ہے اس کو بیٹے کے بدلے ذبح کرو، ہم نیکواروں کو اسی طرح نوازا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جھاڑی کے قریب ایک مینڈا کھڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس مینڈے کو ذبح کیا۔ یہی وہ قربانی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہوئی کہ بطور یادگار کے ہمیشہ کے لیے ملت ابراہیمی کا شعار قرار پائی، اور آج بھی ذی الحج کی 10ویں تاریخ کو تمام دنیا اسلام میں یہ شعار اسی طرح منایا جاتا ہے۔ ناظرین، مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔